ایک چھوٹا سا پودا تھا تو جامعہ جو اخلاص سے اب تناور کروائی گئی ہے. ایک معصور دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین واحشرنا مع المتقین مع الابرار. یہ دعا کروائی ہے اللہ نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمانا، نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا حشر فرمانا. معلوم ہوا کہ الگ الگ جماعتیں ہوں گی اس دن، اور آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ کے رسول کے علاوہ نیکوں کے علاوہ جتنی جماعتیں ہوں گی ان بروں کی جماعتوں کا کیا حشر ہوگا؟ جبکہ اللہ غصے میں ہوگا. ساری طاقت اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہوگی. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. ایک ہی ذات کی آج طاقت ہے. دنیا میں اپنے آپ کو بادشاہ کہلوانے والے اور پیسے دے کر اخبار کی سرخیوں میں اپنے آپ کو بہت بڑا بتانے والے آج کہاں ہیں؟ این الجبارون این المتکبرون. اللہ اعلان فرماوے گا کہاں ہے جبار متکبر لوگ دنیا کے؟ آؤ کہاں تم دنیا کے اندر جو ہے بادشاہت کے غلغلے گایا کرتے تھے. ہے کوئی؟ کسی کی ملکیت نہیں. مجال ہے کسی کی کہ اللہ کے سامنے وہ سر اٹھا پائے. اس دن الگ الگ جھنڈے ہوں گے. میرے بھائیوں، بعض لوگ دنیا میں جن کے ساتھ محبت کرتے ہوں گے ان لوگوں کے جھنڈے تلے محشور ہوں گے. اللہ ہماری حفاظت فرماوے. 31 یہ ملحدوں کا تہوار ہے. ملحد جانتے ہو؟ ناستک لوگ. دنیا میں اس وقت الگ الگ قسم کے فتنے ہیں. ہم ہندوستانیوں کو 2 فتنوں سے بہت بڑا واسطہ. UK، برٹن وغیرہ جو لوگ رہتے ہیں، امریکہ، ان لوگوں کو ایک بڑے فتنے کا مقابلہ ہے. ہم لوگوں کو 2 فتنوں کا مقابلہ ہے. انہیں صرف ناستکوں کا مقابلہ ہے، اس لیے کہ وہاں اکثر لوگ ناستک ہیں. جو لوگ اپنے آپ کو کرسچن کہتے ہیں اور یہود کہتے ہیں ان میں بھی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے اب ناستک ہو گئی. یعنی کسی کو مانتی نہیں، دنیا خود بخود چل رہی ہے. ان کے یہاں کوئی دوسرا بڑا فتنہ نہیں. ہم ہندوستانیوں کے لیے چونکہ دور انٹرنیٹ نے پوری دنیا کو ایک محلہ بنا دیا ہے، اس وجہ سے وہاں کا فتنہ وہاں اٹھا اور دوسرے دن یہاں ہندوستان میں آپ کو دکھائی دیتا ہے. تو وہ ملحدوں کا اور ناستکوں کا فتنہ تو ہمارے مقابلے میں ہے ہی. یہاں ہندو تہذیب کا مقابلہ بھی ہم لوگوں کو ہے. نہیں دیکھا آپ نے بہت سارے مسلمان گھرانوں میں آج بھی ان لوگوں کے رسم و رواج ہوتے ہیں. اور کرناٹک اور کولہاپور کے پسماندہ علاقوں میں تو جیسے وہ لوگ تہوار پر پوجا کرتے ہیں فلاں ماتا کی مسلمان بھی اپنے گھروں کے اندر وہ کر رہا ہے. یہ دوسرے فتنے کے شکار ہم لوگ ہیں. ہندوستان میں چونکہ ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں اس لیے ایک دوسری چیز کے لیے ہم لوگ شکار ہیں. بہرحال میں تو آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہندوؤں کے بعض تہوار ہیں اس میں بھی شرکت کی اجازت نہیں. شرکت کی کیا اجازت؟ اس دن کی ذرہ برابر تعظیم تمہارے دل میں نہ آئے، یہ ہمارے علماء نے فرمایا ہے. میں صرف ایک مسئلہ بتا کر آگے بڑھتا ہوں، وقت زیادہ نہیں ہے. دوسروں کے تہواروں میں مثلا ہندوؤں کے تہواروں میں بہت سے مسلمان بہت لائٹلی بخشش بھی دیتے ہیں. جیسے وہ لوگ دیوالی کے موقع کے اوپر ہم کو بھیجتے ہیں، ہم لوگ بھی دیتے ہیں. اور ان دنوں کی جو بعض خاص موسموں کی گھاریاں رہتی ہیں یا ان کے تہواروں کے خاص کھانے پینے رہتے ہیں وہ ہم لوگ بھی ان کو رواداری میں بھائی وہ رکھتے ہیں نا. ہمارا مصلحت سے رکھنا پڑتا ہے. ایسا کہہ کر مسلمان دیوالی کے دن اور دوسرے دن ان پر جو ہے ہدیے بھیجتا ہے. میں ایک مسئلہ آپ کو سنا دوں. حنفیہ کے ایک بہت بڑے امام ہیں ابو حفص کبیر رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے امام ہیں. اس زمانے میں پارسی لوگوں کے تہوار کا بڑا غلغلہ تھا. نوروز اور مہرجان یہ سب ان کے جو ہے تہوار ہوا کرتے تھے، تو ان کا بڑا غلغلہ تھا. حضرت ابو حفص کبیر رحمۃ اللہ علیہ حنفیہ کے بہت بڑے امام ہیں. انہوں نے مسئلہ لکھا کہ اگر کوئی شخص نوروز کے دن یا مہرجان کے دن جو پارسیوں کا تہوار ہے ایک انڈا کسی پارسی کو بھیجے اور اس دن کی تعظیم کی نیت سے بھیجے فقط کفر، تو یہ آدمی کافر ہو گیا. یہ ہماری کتابوں میں مسئلہ لکھا ہوا ہے. اس دن کی تعظیم جو ان لوگوں کا مذہبی دن ہے مسلمان کیسے لا سکتا ہے؟ مذہبی دن کی تعظیم کرنا تبھی ہو سکتا ہے جبکہ اس کے ایمان کا پنچھی اڑ چکا. آپ ایک انڈا اگر بھیجیں گے ان کو اور اس دن کی تعظیم کی نیت سے بھیجیں گے تو انسان جو ہے دائرہ ایمان سے باہر نکل جائے گا. آج بھی یہی مسئلہ.
میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان کے ان حالات میں جو 31 کو منایا جاتا ہے، چلو ہم لوگ مذہبی روح سے شرکت نہ کریں، لیکن اللہ تعالیٰ اگر کل قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر کریں کہ جو لوگ دنیا میں 31 مناتے تھے، یعنی ناستک لوگوں کا اپنا ایک جھنڈا ہوگا، اس کے تلے محشور کریں تو کیا حشر ہوگا۔ اور یہ بات روایت میں آ چکی ہے۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جیسا ویش اختیار کیا، جیسا جو ہے کلچر سنسکرتی اختیار کی، وہ آدمی انہی لوگوں کے ساتھ محشر میں ہوگا۔ اب اگر اس دن اعلان ہو محشر کے میدان میں کہ چلو 31 منانے والے لوگ اس طرف آ جاؤ ناستکوں کے ساتھ، تو مسلمان کا کیا منہ رہے گا جو دنیا میں 31 مناتا تھا؟ کیا وہ ان لوگوں کے ساتھ رہ سکے گا؟ منہ نیچا کر کے اس کو ان کے ساتھ اللہ حفاظت فرماوے۔ زندگی بھر ہم نے ان کے برے عقیدوں سے اپنے آپ کو محفوظ کیا، اور ایک کلچر میں، ایک سنسکرتی میں شرکت کی بنا پر ہمارا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور کس دن؟ جس دن اللہ اتنا غصہ کہ کوئی نبی جو ہے درخواست کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اپنے اوپر رحم کرو اللہ کے واسطے۔ 31 ہم لوگ ایک بہت لائٹلی لیتے ہیں، لیکن یہ ہماری محشر کو خراب کرنا ہے۔ دنیا کے ہر گناہ کا کوئی نہ کوئی اثر آخرت کے کسی نہ کسی مرحلے پر ہوتا ہے۔ بعض گناہ قبر میں کاٹتے ہیں، بعض گناہ محشر میں کاٹتے ہیں، یعنی زیادہ، ورنہ ہر گناہ اپنا اثر ہر جگہ رکھے گا، لیکن بعض خصوصی گناہوں کا اثر جیسے غیبت اور پیشاب سے نہ بچنا، یہ قبر میں کاٹتا ہے۔ یہ حدیث شریف میں آ گیا ہے۔ محشر کے میدان میں انسان دوسروں کی دیکھا دیکھی جو کچھ کرتا ہے، اگر وہ دوسری قوموں کے مذہبی تہوار ہیں تو یہ چیز بہت کاٹے گی انسان کو۔ اور بھی بہت سارے گناہ محشر کے حوالے سے پل صراط پر بعض گناہ آگے نہیں بڑھنے دیں گے، وہ نیچے جہنم میں آنکڑے جو ہے انسان کو کھینچ لیں گے۔ میرے بھائیوں، اگر کوئی نقصان نہ ہوتا، صرف یہی ایک نقصان ہوتا کہ انسان کا حشر ناستکوں کے ساتھ ہوگا، یا جن لوگوں نے یہ تہوار نکالا ان لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا، تو ہمارا تو بیڑا غرق ہو گئے۔ زندگی کی ساری نیکیاں دھری کی دھری رہ جائے گی، ایک گناہ کی بنیاد پر اللہ پکڑ فرما سکتے ہیں۔ اس لیے میں آپ سے درخواست کروں گا، چپ سے بھی کبھی ان کی چیزوں میں شریک مت ہونا۔ اس تہوار میں ہرگز نہ ان کے ساتھ نہ اپنے گھر، بلکہ اگر آپ کا جگر گردہ ہو تو میں تو آپ کو کہوں گا 31 کو اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر یہ کہنا، اللہ دنیا جو کر رہی ہے اس سے میں بری ہوں۔ آپ بہت صاف کلین چٹ مل جائے گی آپ کو، وہاں سے آپ بہت صاف نکل آ رہیں گے۔ اللہ میں راضی بھی نہیں ہوں یہ لوگ جو کر رہے ہیں، تو انہیں بھی ہدایت دے اور مجھے بھی ہدایت دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس مختصر سے بول کو پسند فرما لیں تو ہماری تو آخرت بن جائے گی کہ اللہ کہے گا کم سے کم یہ بندہ اس دن جس دن سارے لوگ مناتے تھے مجھ سے ان چیزوں سے برات کا اظہار کرتا تھا کہ اللہ میں ان کے ساتھ نہیں ہوں، آ جاؤ نیک لوگوں کے زمرے کے اندر تمہارا حشر کیا جائے گا۔ کیا ٹھکانہ ہے اس آدمی کی کامیابی کا جسے رب بلا کر جو ہے اچھے جھنڈے کے تلے کھڑا کر دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے کھڑا کر دے۔ میرے بھائیوں، اپنے اوپر رحم کرو، زندگی بیت جانے والی ہے۔ اور میں نے سنا گاؤں شہروں میں تو پچھلے دنوں یہ سب تہوار ہوتے ہی تھے، گاؤں میں بھی جزوی طور پر ابھی ہونے لگے۔ مجھے بڑا دکھ ہوا اس وقت جب میں نے سنا کہ ہمارے گاؤں کے اندر اب برتھ ڈے کیک کاٹی جا رہی ہے، آس پاس بعض گھروں کے اندر برتھ ڈے کیک کاٹی جا رہی ہے۔ مسلمان اور برتھ ڈے، اللہ ہماری کون سی خوشی میں آپ کیک بانٹ رہے ہیں؟ ارے آپ کو غم ہونا چاہیے، ہماری زندگی کا ایک سال نکل گیا، ایک سال نکل گیا، یہ تو غمی کی چیز ہے۔ اور شیطان اسی کو کنورٹ کر دیتا ہے خوشی کے اندر۔ جو آدمی غمی کے موقع پر خوش ہوگا وہ عقل مند ہو سکتا ہے۔ سب رو رہے ہیں اور ایک آدمی ہنس رہا ہے بیچ میں زور زور سے، یا سب ہنس رہے ہیں اور ایک آدمی رو رہا ہے، اس کی کیا آپ جو ہے ندا کریں گے، کیا تشخیص کریں گے؟ یہ آدمی پاگل ہے، ہنسنے کے موقع پر رونا، یہ تو غمی کا موقع ہے۔ اللہ کو یہ کہنا چاہیے، اللہ میں نے بتایا نا آپ کو کہ دن گزرتا ہے تو اللہ کے نیک بندے شام کو اپنا حساب آڈٹ کرتے ہیں اللہ کے پاس کہ اللہ یہ چک ہو گئی، یہ معاف کر اور آئندہ توفیق دے، تو نے یہ نہیں کی توفیق دی، تیرا شکر۔ تو بجائے ہم محاسبہ کرنے کے آئندہ آنے والے سال کی ویلکم میں اپنا سب کچھ گنوا دیتے ہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں شاید یہ لوگ یہ سمجھتے ہوں جو لوگ 31 مناتے ہیں اور غیر ہیں، ان کے پاس ایمان نہیں ہے، وہ شاید یہ سمجھتے ہوں گے کہ جس سال کی ابتدا روشنی سے ہوگی وہ پورا سال روشن ہوگا۔
مسلمان اگر اس کو مناتا ہے تو اس کا پورا سال کھانا خرابی ہونی ہے اس کی، اس لیے کہ اول اور آخر کا بڑا اثر رہتا ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے جس کا پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ ہو اور آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ معلوم ہوا کہ ابتدا اور انتہا ان دونوں کا بڑا اثر رہتا ہے۔ تو جس نے اپنے شروع سال میں اللہ کو اتنا ناراض کر دیا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اس کا دوسرا قدم کیا ہو سکتا ہے؟ آپ اگر ویسما کی طرف جانے کے لیے فرسٹ گیئر میں گاڑی چلائیں گے تو آپ مرولی پہنچیں گے؟ ہرگز نہیں، آپ کا دوسرا قدم ویسما کی طرف جاوے گا، تیسرا اور ویسما کی طرف جاوے گا، چوتھا اور ویسما۔ اس کے لیے آپ کو اپنا رخ موڑ دینا پڑے گا۔ اس لیے جس نے پہلے دن اللہ کی ناراضگی کی تو اسی راہ پر دوسرا قدم یہ ناراضگی کے راستے پر قدم ہے اور اس کا منتہا جہنم ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ میرے بھائی یہ بہت سنگین چیز ہے۔ ہمارے اکابرین تو اتنا ڈرتے تھے کہ ایسے موقعوں کے اوپر گوشہ نشین ہو جاتے کسی کے کہ کم سے کم کوئی کر رہا ہو میں روک نہ سکوں تو نہ روکنے کی بنیاد پر ان کے ساتھ شریک نہ ہو جاؤں۔ آنکھ بند کر کے یعنی آپ سوئے رہیں گے تو کامیاب ہیں بنسبت ان چیزوں میں جڑنے کے۔ اور کتنا اچھا ہے بجائے سونے کے لوگ دنیا میں مست ہیں اور ہم لوگ اپنے رب کی عبادت میں مست۔ اس رات کو تھوڑا زیادہ عبادت کر لیا کیجیے ان کی مخالفت کے اندر۔ کل کو ہمارا منہ تو رہے گا کہ ہم اللہ کو دکھا سکے کہ اللہ میں شریک نہیں تھا، مجھے زندگی میں بھیجنے کا جو تیرا مقصد تھا عبادت، مجھ سے جو کچھ کچا چٹھا بن پڑا اس کی میں عبادت کر رہا تھا۔ انشاءاللہ اللہ کو اس پر پیار آ جائے گا۔ اللہ کے یہاں بہانے چاہیے ہیں، مختصر سے بہانوں پر آج تک بزرگوں نے جو پایا ہے بہانوں پر پایا ہے۔ اللہ کی رحمت کے جھونکے چلا کرتے ہیں، جب اللہ کی رحمت کا جھونکا چلے تو تم اپنے آپ کو پیش کر دو اس پر، تم بھی اس جھونکے سے معطر ہو جاؤ گے۔ میں ابھی آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ نے گاڑی میں دیکھا ہوگا، گاڑی میں جس وقت اے سی چلتا ہے تو اس جگہ خوشبو رکھی جاتی تاکہ اے سی کی ہوا کے ساتھ وہ خوشبو آوے۔ تو اگر آپ نے اس خوشبو کا رخ اس طرف کیا ہے کھڑکی کی طرف تو باہر نکل جاتی، اور دوسری طرف کیا ہے تو آپ کو لگے گی، یعنی آپ کو اس جھونکے کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا پڑے گا، تب آپ بھی خوشبو سے جو ہے بہراور ہوں گے اور فیضیاب ہوں گے۔ تو اللہ کی رحمت کے جھونکے ہیں، اس دن جب سب لوگ وہ کر رہے ہوں ہم اگر زیادہ عبادت کریں گے، امید رکھیے اللہ کی ذات سے، ممکن ہے شاید آپ کی 10-15 راتوں میں اللہ اتنا خوش نہ ہوتا ہو جتنا اللہ کے اس پیار کے موقع کے اوپر وہ خوش ہوتا ہے۔ سب لوگ یہ کر رہے ہیں اور میرا یہ بندہ میری طرف کو آج رجوع کر رہا ہے، بہانے تلاش کیجیے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی ماشاءاللہ نوجوانوں میں شب بیداری کا ایک ماحول قائم ہو رہا ہے۔ اللہ آپ کے اس ارادے میں خوب برکت عطا فرماوے، خوب برکت عطا فرماوے، اس کو رکھو۔ میں آپ کو سچ کہتا ہوں، آپ کو امتحان میں کامیاب ہونا ہے، اللہ کی خاطر مسجد میں رکو۔ ارے آپ کے پاس پوری رات نہیں ہے، گھنٹہ 2 گھنٹہ رکو، اللہ کے لیے رکنا۔ آج میرے لیے اگر کوئی آدمی 2 گھنٹہ انتظار کرے تو کیا مجھے خوشی نہیں ہے؟ جو آدمی اللہ کے لیے اپنا گھر چھوڑ کے مسجد میں آ کر شب بیداری کر رہا ہے تو کیا اللہ کو پیار نہیں آئے گا اس آدمی کے اوپر؟ اور سچ یہ کامیابی کی راہ ہے۔ میں تو آپ کو کہوں گا ایگزام آپ کی ہو تو اس سے ایک آدھ رات پہلے کچھ گھنٹوں کا کچھ وقت کا احتکاف مسجد میں کر لو۔ مجھے نہیں اچھا لگتا لیکن آپ کی اس کے لیے بتا رہا ہوں، حوصلہ افزائی کے لیے۔ مجھے یاد آ رہا ہے، اب بھی یاد آیا مجھ کو کہ میں جن دنوں فارسی اول عربی اول پڑھتا تھا، یعنی ابتدائی سال میں تھا، کل کو امتحان ہونا تھا اور میں عصر سے لے کر مغرب تک اعتکاف کرتا تھا مسجد میں کہ اللہ تو اس سے خوش ہو جا اور کل میرے لیے آسان فرما دے، اور میں نے اس کا نتیجہ پایا۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی مدد اترتی ہے، اللہ کے لیے رکنا بہت بڑی بات ہے، اور مسجد میں آپ کے رکنے میں بہت بڑی خیر ہے۔ ہاں البتہ ایک چیز ضرور کہوں گا کہ دیکھو اگر بات چیت کا دور شروع ہو تو مسجد چھوڑ دینا، اس لیے کہ مسجد میں بات چیت یہ قیامت کی علامتوں میں سے گنوائی گئی۔ دنیاوی بات چیت جب مسجد میں ہونے لگتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 علامتیں قیامت کی گنوائی اور فرمایا کہ جب یہ 15 علامتیں دنیا کے اندر شائع ہو جاوے تو پھر انتظار کرو سرخ آندھی کے چلنے کا، لال آندھی چلے گی اور انسان کا چہرہ مسک ہو جائے گا۔ مسک کا مطلب کتے بلی بندر کا سا چہرہ بن جاوے گا یا سپاٹ ہو جاوے گا اس طرح سے اللہ کی سزا کے طور پر، اور لوگ زمین میں دھسا دیے جائیں گے۔ جب یہ 15 کام ہونے لگے، ان میں سے ایک کام ہے رفعت الاصوات فی المساجد، مسجدوں میں آواز بلند ہونے لگے، تو میں آپ کو کہوں گا اگر آپ بات چیت
کرنے کے لیے مسجد تو اللہ کے واسطے، آپ سوئیں گے نا تو نقصان میں تو نہیں رہیں گے، یہاں آئیں گے اور بات چیت مسجد میں دنیا کی چیز، تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے یہاں شیطان آپ جب ایک اچھا رخ اپنا رہے ہیں تو اس میں برائیاں اور غلطیاں ڈالنے کے لیے ہر طرف سے آپ کے اس اعتکاف کو، شب بیداری کو بگاڑنے کی کوشش کرے گا، لیکن آپ اس کو محفوظ رکھ کر عبادت میں لگیے جب تک عبادت کر رہے ہیں، ورنہ پھر سو جائیے۔ آپ کا سونا بھی، چونکہ اللہ کے لیے اعتکاف کے لیے آپ نکلے ہوئے ہیں، سونا بھی اللہ کی ذات سے امید رکھیے، انشاءاللہ یہ عبادت میں لکھا جائے گا۔ نفل اعتکاف کی نیت کر لیجئے اور پوری رات میں جتنی عبادت کر سکے صبح جلدی اٹھ جائیے۔ یہ ہم نے سنا کہ جو تہجد پابندی سے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بے حساب جنت عطا فرماتے ہیں، یعنی اس کا حساب نہیں ہوگا، بے حساب جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بھیج دیتا ہے۔ اس کا بھی خصوصی اہتمام کیجیے اپنی زندگیوں کے اندر۔ اور ایک بات نوجوانوں سے خصوصی طور پر کہوں گا، وہ یہ کہ آپ اپنے آپ کو شریعت سے جوڑے رکھیے۔ آپ کی زندگی میں بہت سے مسائل پیش آتے ہوں گے۔ ہمارے یہاں نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ بیچارے شرم کی وجہ سے یا دوری کی وجہ سے وہ پوچھ نہیں پاتے۔ نہیں، آپ کی شریعت میں آپ کے ہر کچے چٹھے کا علاج ہے۔ آپ کہیں اپنی شریعت کے پاس آئیے، مجھ کو یہ پرابلم ہے، میرا حل کرنا چاہیے، مجھے یہ خیالات ہو رہے ہیں اور اس طرح کے گناہ میں پھنسنے جا رہا ہوں، آپ پیش کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے ہی علاج ارشاد فرمائے، ہمارے بزرگوں نے علاج ارشاد فرمائے ہیں۔ دنیا کی کوئی کیبن آپ کا شراب نہیں چھڑا سکتی، اسلام چٹکی میں چھڑا دیتا ہے اس کو۔ دو چار وائز کسی مسلمان نے سنی، انشاءاللہ آج نہیں کل نہیں، یہ اس میں ایمان کی رمق ہے، وہ اثر کرے گی چیز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن لوگوں کی شراب چھڑوائی آپ جان سکتے ہیں؟ جن کی گٹھیوں میں شراب پڑی ہوئی تھی۔ آج بعض لوگ وہ ہیں جن کو شراب چھڑواؤ، میرا ایک دوست وہاں انگلینڈ سے آیا تھا، وہ انجیکشن لیتا تھا ہیروئن کے اس زمانے میں، آپ کو معلوم ہے اس سے ایک مستی چڑھتی ہے۔ وہ مجھے بتاتا تھا کہ میرے والد نے جن دنوں میرا یہ انجیکشن بند کیا، اس کے بعد میں اتنا بیمار ہو گیا کہ مرنے کے قریب ہو گئے۔ لوگ اتنا زیادہ جو ہے چھوڑنے میں مرنے کے قریب ہو جاتے، وہ خود بتا رہا تھا۔ اسلام کہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی شراب چھڑوائی جن لوگوں کی گٹھیوں کے اندر شراب پڑی، وہ سب چھوڑ سکتے تھے، شراب نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ مگر قربان جائیے، حدیثوں میں آج بھی موجود ہے، اللہ نے آیت اتاری حرمت شراب کی، صحابہ کی گلیوں کے اندر شراب کی ندیاں بہنے لگی، سب نے اندھیل دیے مٹکے، سارے کے سارے برتن اندھیل دیے۔ اللہ ناراض ہے نا، ہم اپنی ساری زندگی کی تمام چیزیں قربان کرنے تیار ہیں، سب نے جو ہے بیک وقت چھوڑ دیا۔ تو چیز یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق مرحمت فرماوے اور اپنی زندگی کا کچا چٹھا شریعت سے پوچھ کر آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ہے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم لوگ گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، ہماری چھوٹی بڑی تمام لغزشوں کو معاف فرما اللہ، ہر گناہ کو معاف فرما اللہ۔ ہم نے اپنی زندگی نافرمانی میں گزار دی اللہ، زندگی کے مقصد کو نہیں پہچانا، بے مقصد زندگی کے 60 70 80 سال 50 سال 40 سال ہمارے گزر گئے۔ یا الہ العالمین، بعد والے جو لمحات ہیں ان کی حقیقی قدردانی کی توفیق مرحمت فرما اللہ۔ یہاں بہت سے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں اللہ، اچھے جذبات لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے جذبات میں خیر اور برکت مقدر فرما اللہ، ان کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ تیرے نبی نے حدیث میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو اپنے دین کے لیے کام میں لیتا ہے، استعمال کرتا ہے اللہ۔ ہم اپنی زندگیاں تجھے پیش کرتے ہیں، تو قبول فرما دے اللہ۔ ہمارا ہر کچا چٹھا آپ کی رضامندی کے لیے ہو اے اللہ، ہمارا چھوٹا بڑا سب عمل آپ کی رضامندی کے لیے ہو، ایسی توفیق مرحمت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع ہمیں نصیب فرما اللہ۔ غیروں کے طریقوں پر چلنے کے بجائے تیرے رسول کے طریقوں پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما دے اللہ۔ جو مسلمان اس قسم کی نحوستوں میں پھنسے ہوئے ہیں، 31 کی نحوست، برتھ ڈے پارٹی کی نحوست اور مختلف قسم کی نہ جانے کیا کیا اعلیٰ بلائیں ہیں یا اللہ، سب مسلمانوں کو آسانی سے اس سے نکال دے۔ مرنے سے پہلے، مرنے اور مرنے کے بعد والی زندگی کی تیاری کرنے کی توفیق مرحمت فرما اللہ۔ ہر گھڑی ہماری قبر ہمارے سامنے رہے، محشر ہمارے سامنے رہے، مجھے میرے رب کو حساب دینا ہے، میرے رب کو اپنا کچا چٹھا بچانا ہے اور وہاں سے نیک یا برا نام اعمال پانا ہے
یا الہ العالمین اس کو ہمیشہ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنے کی توفیق مرحمت فرما. اللہ تیرے رسول کو اور ان کی برکت سے تیرے صحابہ کو اللہ یہ چیز میسر تھی. اللہ اس کا ایک شمع ہمیں بھی عطا فرما. اللہ بے شک ہم لوگ آخرت کو موت کو ایسا بھولے ہوئے ہیں کہ دن کے دن گزر جاتے ہیں، ایک مرتبہ بھی موت ہمیں یاد نہیں آتی، جبکہ اس سے زیادہ پکی کوئی چیز نہیں ہے. یا الہ العالمین ہمیں اپنی موت کی تیاری کی توفیق مرحمت فرما. اللہ پچھلے دنوں اگر اس 31 کے منانے کے سلسلے میں، برتھ ڈے منانے کے سلسلے میں ہم سے چکے ہو گئی ہیں، اللہ ہم کو برے لوگوں کے ساتھ اور جنہوں نے یہ برائیاں ایجاد کی ان کے ساتھ محشور نہ فرما. تو تو معاف فرمانے والا ہے اللہ، تو شرک کو بھی معاف کر دیتا ہے. تو نے قرآن کریم میں فرمایا کہ شرک بھی معاف کر دیتا ہوں. مرنے سے پہلے اگر کوئی شرک سے توبہ کرتا ہے اللہ تو قبول کر لیتا ہے. یا الہ العالمین ہماری ان چوکوں کو معاف فرما اور آئندہ اس کی خطرناکی اور سنگینی سے ہر مسلمان کو اللہ واقف فرما اور اس سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق مرحمت فرما. یہاں جتنے بھی لوگ حاضر ہیں سب کے دلوں کی جائز تمنائیں اور نیک مرادیں پوری فرما. ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما. اللہ عالم و جہاں کے اندر یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے اللہ اپنا غضب ٹھنڈا فرما دے، اللہ اپنا غصہ ٹھنڈا فرما دے، ہمارے کرتوتوں کو معاف فرما دے. بے شک یہ ہمارے کرتوتوں ہی کا نتیجہ ہے. اللہ تو سب کی طرف سے ہمارے معافی اور مغفرت قبول فرما. اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم احفظ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارفع امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انصر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اشفی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اہدی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم تجاوز عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم فرج عن کرب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.